بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ رضویہ شیخ پورہ کے اندر نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو مدارس کے اندر تقریب بسم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ مفتی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ شمار کرتے ہیں، دوسری الرحمن الرحیم، تیسری مالک یوم الدین، چوتھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پانچویں اہدنا الصراط المستقیم، چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم، یہ چھٹی آیت ہے۔ ساتویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارا ایک جملہ ہے۔ دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو جملے، بلکہ یہ دو جملے خود اس کے اندر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دو، مالک یوم الدین تین، یہ تین آیتیں ملتی ہیں تو پھر ایک جملہ بنتا ہے۔ اس میں الحمد مبتدا ہے، لفظ اللہ موصوف ہے، غافر الذنب بھی یہ صفت ہے، من اللہ العزیز العلیم، لفظ اللہ موصوف، العزیز صفت اول، العلیم صفت ثانی، غافر الذنب ہے، کبھی آ کر خبر بن جاتی کان آ گئی، لیکن اکثر ترکیب میں یہ مفعول بھی بنتی ہے، یہ ضمیر منصوب منفصل۔ یہاں پہ ایاکا یہ مفعول بھی ہے نعبدو کا، آگے و ایاک نستعین میں مفعول بھی ہے نستعین۔ عام طور بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، تو یہاں مفعول پہلے آ گیا، فعل بعد میں۔ اب یہ عربی میں ترجمہ ہے ایاک نعبدو کا، تو وہاں ہمیں قاعدہ یاد ہونا چاہیے، جو با ہے کبھی مکسور پہ آتی ہے، کبھی مکسور علیہ پہ آتی ہے۔ مکسور کہتے ہیں جس کو بند کیا گیا، مکسور علیہ جس پر بند کیا گیا، ایک اور نام بھی ہے مختص اور مختص بھی، تو ہم نے یہ خود دیکھنا ہوتا ہے یہ با کس پہ داخل ہے، تو یہ ہم نے وہ اس کا ترجمہ اس کا مفہوم دیکھنا ہے۔ تو والصلاۃ والسلام علی من اختص بالخلق العظیم، یہ جو ہے نا خطبہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں لفظ ہے والصلاۃ والسلام، یہ کسرہ پھر ہے تابع، ہم پڑھاتے ہوتے ہیں نا دو چیزوں پہ کسرہ آتا ہے، اگر کسی اور پہ کسرہ آئے تو وہ کیا ہوتا ہے تابع، تو غیری پہ کسرہ کیوں ہے تو یہ تابع ہے جی، کیونکہ پیچھے وہ نہ حرف جار ہے نہ پیچھے مضاف ہے جو اس کو کسرہ دیتا۔ اللہ دینا کی غیر صفت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر بدل ہے اللہ زینا سے۔ دونوں صورتوں پہ بزاوی میں اعتراض لکھا ہوا، ایک تو یہ لکھا ہوا کہ جب آپ صفت بنائیں گے، صفت کس سے؟ اللہ زینا سے، تو اللہ زینا موصولہ ہے، معرفہ ہے، غیر کے بارے میں ہے یہ معرفہ بنتا ہی نہیں۔ ایک لفظ بولتے ہیں اسماء متوغلہ فی الابہام، ایک استاد ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، وہ اسماء کہ جن کے اندر نکارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، ان میں سے ایک غیر بھی ہے، یہ تو معرفہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ دینا جو موصوف ہے، صراط اللہ دینا وہ تو مشہور ہے، اللہ دینا موصولہ معرفہ ہے، تو پھر غیر تو معرفہ ہے ہی نہیں ہے۔ صورت میں اعتراض ہے، بدل بناؤ تب اعتراض، صفت بناؤ تب اعتراض۔ اس کے دو جواب ہے، ایک جواب یہ ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا الف لام جس پہ آتا ہے، الف لام، الف لام کی چار قسمیں بناتے ہیں نا، وہ استغراقی، جنسی، عہد خارجی، عہد ذہنی، جیسے، اور یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، وہ بھائی جان جیسے الف لام کی چار قسمیں ہیں ایسے موصولہ کی بھی چار قسمیں ہیں، تو خلاصہ یہ ہے صراط الذین میں اللہ دینا جو موصولہ یہ عہد ذہنی کا ہے، وہ بھی نکرا،
اور آگے غیر انعام علیہم، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لہذا غیر معرفہ بن گیا، اور جس کی یہ صفت ہے الذین وہ بھی معرفہ ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، غیر المنصرف ما فیہ علتان، تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے، غیر المنصرف مبتدا بنایا آپ نے، ما فی علتان خبر بنایا، ما فی علتان ما موصولہ ہے، یہ معرفہ ہے، غیر المنصرف نکرہ ہے، نکرہ مبتدا بنا ہوا، معرفہ خبر بنا ہوا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں جواب دیتے ہیں پھر غیر المنصرف بھی معرفہ ہی ہے، کیونکہ منصرف کی ضد آمین کا یہ آمین کے اندر انت ضمیر ہے، آمین اس میں فعل ہے نا، اس کے اندر کون ہے؟ اس انتا سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں آمین، اے اللہ تو قبول فرما۔ تو جب کتاب شروع ہوتی ہے نا، یاد رکھے شروع میں جب کتاب سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آگے آسانی ہوتی ہے، اور جس کا شروع والا ہی رہ جائے تو پھر آگے اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مشکل پیش آتی ہے۔ الحمدللہ، دعا مانگیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔